السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ضیاء اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل وصال یار پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں خوبصورت نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ آج کی شخصیت بہت ہی خوبصورت شخصیت، روحانی شخصیت، جناب صاحبزادہ تسلیم احمد صابری کے والد گرامی جناب الحاج عادل صابری چشتی نظامی دامت برکاتہم القدسیہ، میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ آج ان سے کچھ دل کی باتیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بابا آپ؟ اور خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بعدد قدر حسنہ وجمالہ۔ اور جی ضیاء صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو وصال یار پر۔ بڑی مہربانی جی، آپ نے ٹائم دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے اس چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین، اور لوگوں کے دلوں میں پسندیدہ فرمائے اس کو، آمین آمین آمین۔ پہلے تو ہمارے جاننے والوں کے لیے یہ آپ فرمائیے کہ ہم اس وقت کس جگہ پر بیٹھے ہیں؟ اس وقت آپ حضرت سید محمد عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، قادری، چشتی، صابری، نظامی، نقشبندی، سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر کراچی شہر میں کرنگی کا علاقہ ہے۔ جی، یہ 3.5 نمبر کا علاقہ ہے، یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں مزار مقدس پر۔ اور تسلیم صابری صاحب کے نانا جان ہیں؟ جی، یہ ان کے نانا جان۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ میری پیدائش جی پنجاب میں ہوئی۔ پنجاب کا ایک ضلع ہے چکوال، جی، اس کا ایک سبربن میں گاؤں ہے، تو وہاں پیدا ہوئی میں۔ وہاں پر۔ اور اس وقت انڈیا پاکستان؟ جی، میں پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوا ہوں، جی، 1948 میں۔ اچھا، ہاں جی۔ بچپن کیسا گزرا؟ بچپن جی الحمدللہ گاؤں میں ہی رہے۔ میں نے 2-3 سال درمیان میں پنڈی میں پڑھا، جی، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی ایسی جماعتیں، 2-4 جماعتیں میں نے پڑھی، باقی میں نے گاؤں میں ہی پڑھا، جی، اور گاؤں سے ہی میٹرک کیا الحمدللہ۔ تو اللہ نے فرسٹ ڈویژن بھی دے دی، تو گاؤں میں ہی پڑھا۔ پھر میں کالج کے وقت میں کراچی آ گیا تھا۔ گھر کا ماحول کیسا تھا؟ گھر کا ماحول ہمارا بالکل مذہبی تھا۔ جی، ہمارے والد محترم جو ہیں وہ اسی سلسلے سے حضرت سید محمد عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، جی، اور ان کو یہاں سے خلافت بھی تھی، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، اور بہت ہی پابند صوم و صلات تھے۔ لیکن ایک خاص بات میں نے اپنے والد صاحب کی دیکھی ہے کہ ایک تو ہر وقت وہ دروشی پڑھتے تھے، دوسرا ان کو میں نے کبھی بھی تہجد چھوڑتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ آرمی میں تھے نا، تو ٹرانسفر ہو گیا کراچی کا، جی، تو پھر میں نے یہاں سے BSc کیا جامعہ ملیہ کالج سے، جی، پھر میں نے یونیورسٹی سے ماسٹر کیا ماشاءاللہ۔ انٹرنیشنل ریلیشنز میں، پھر میں چلا گیا پنجاب، چلا گیا، پھر میں جاب ہو گیا بینک میں، تو لاہور سے ہی ہوا، سب ہوا۔ بہرحال میں کراچی آ گیا، پھر میاں جی نے اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا، سبحان اللہ، رشتہ کر دیا۔ تو پھر وہ کراچی آئے، تو پھر میاں جی بھی کراچی تشریف لے آئے، سب کراچی لے آئے۔ پھر حضرت صاحب کا ساتھ تقریباً 18 سال تک رات دن آپ کا ساتھ رہا، الحمدللہ۔ انہوں نے بڑے کرم کیے، کرم تو وہ سب پہ ہی کرتے ہیں، کرم آج بھی ان کے جاری ہیں، لیکن ہم خاص الحمدللہ الحمدللہ فرمائی۔ اب صاحبزادہ تسلیم صابری صاحب کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ ان کی ولادت کراچی میں ہوئی ہے جی، اچھا جی، کراچی میں ہوئی ہے، اور ہم لوگ اس وقت پاکستان کوارٹر میں کرائے پہ رہتے تھے، جی، تو وہیں پہ ولادت ہوئی تھی ہاسپٹل میں۔ میں نے سنا ان کو گھٹی جو دی تھی وہ قبلہ میاں جی سرکار رحمۃ اللہ سرکار تعالی عالی مقام نے ان کو گھٹی دی تھی، سبحان اور اللہ، شہد کی گھٹی تھی، ماشاءاللہ۔ شہد کی گھٹی دی تھی۔ آج تسلیم احمد صابری کا جو مقام ہے، ایز اے فادر آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ترقی کرنے والا بندہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ بے شک۔ تسلیم کے پیچھے میاں صاحب سرکار عالی مقام کا بہت نظر کرم ہے، ان کا نگاہ ہے ان کی،
بچپن میں تسنیم کو وہ اپنی زبان چسایا کرتے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نکال دیتے، بھائی منّے ادھر آؤ، چوسو، منا کہتے تھے اس کو، اللہ تو یہ وہ چوستا تھا، اور اس چوسنے کا ہی اثر ہے۔ اور میاں جی فرماتے تھے کہ بھائی یہ تسلیم جو ہے یہ ہماری پہلی چوکھٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا جو بھی مطلب آپ چاہیں نکال لیں، لیکن چوکھٹ میاں صاحب جس طرح فرماتے تھے کہ ہماری پہلی چوکھٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ حرم پاک کی پہلی حاضری، جب کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑی، کیا کیفیات تھیں آپ کی؟ میرا تو دماغ ہی معاف ہو گیا تھا۔ یہ 1987 کی بات ہے، میاں صاحب سرکار عالی مقام بزارہ حیات تھے، اور انہوں نے ہی حج پہ بھیجا ہمیں، مجھے اور وائف کو۔ تو جب کعبے پہ نظر پڑی تو دماغ بالکل معاف ہو گیا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیوں ہوں، کیا ہے یہ۔ اسی طرح جب ہم حج کے بعد، چونکہ ہم حج سے قریب پہنچے تھے، تو حج کے بعد مدینہ پاک جانا تھا، تو مدینہ پاک میں اس وقت یہ نئی مسجد نہیں بنی تھی جی، تو پرانی مسجد کے ساتھ ہی باب مجیدی جو پرانا ہوتا تھا، اس سے ہی میں نکل کے تو جب گنبد شریف کے نیچے پہنچا تو ایسے اوپر جب میں نے دیکھا تو یقین کرو میرا دل بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹھ گیا، میں وہیں بیٹھ گیا زمین پہ۔ وائف کو میں نے بولا اشارے سے کہ پانی لاؤ، پانی پیا، رونا دھونا شروع ہو گیا۔ جتنی دیر میں رہا، میں نے پہلے مسجد شریف نہیں دیکھی تھی، تو روتا ہی رہا۔ تو گھر جب پہنچا میں ہوٹل میں، تو فون کیا سرکار میاں صاحب سرکار عالی مقام کو کہ سرکار روتے روتے چلے گئے ہیں، روتے روتے آ گئے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا پاگل اور حاضری کس کو کہتے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، رونا ہی تو سب سے بڑی حاضری ہے۔ اور آج رات کو سرکار کی ہمیں زیارت ہو گئی تھی، سرکار نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، تمہارے بندے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو آنسو درے یار پہ ٹپک جائیں، ان آنسو اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے۔ بچپن میں آپ شرارتی تھے یا سنجیدہ تھے؟ میں سنجیدہ تھا۔ سنجیدہ تھے، شرارتیں کبھی بھی نہیں رہی۔ پسندیدہ کھانے کون سے ہیں؟ کیا کھانا پسند کرتے ہیں اور پکا بھی لیتے ہیں؟ نہیں جی، میں کچھ بھی نہیں پکا سکتا جی بالکل جی۔ میں چائے بھی ڈرتے ڈرتے پکاتا ہوں، اور چائے پکانی کیسے کہ پانی گرم کرنا ہے اور اس میں ٹی بیگ ڈال دینا ہے، یہ بھی ڈرتے ڈرتے کرتا ہوں۔ کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں مجھے ایکچولی کدو، ٹینڈے، ترئی وغیرہ یہ مٹن میں پکے ہوئے ہوں تو مجھے پسند ہے۔ بنا ہوا گوشت بھی سرکار کی سنت ہے آپ کے؟ ہاں جی، بنا ہوا گوشت بھی، وہ بھی میں لوکی شریف کے ساتھ، لوکی کے ساتھ، ٹنڈے کے ساتھ، ترئی کے ساتھ، یہ میں کھاتا ہوں۔ غصہ آتا ہے؟ غصہ آتا ہے جی، میں کیا کرتے ہیں جب آتا ہے؟ آج کل تو میں سوچتا ہوں شاید میں بڈھا ہو گیا ہوں تو میں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ میں غصہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ کہ میں آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں، درود شریف پڑھنا شروع کر، درود شریف پڑھنا، اللہ تعالیٰ رفع کر دیتا ہے۔ بے شک۔ چہرہ شناسی کوئی فن ہے آپ کے نزدیک؟ کیا ہے چہرہ شناسی؟ پہچان لیتے ہیں انسان کو؟ میں نے تقریباً 18 سال تک مینیجر، چیف مینیجر اور زونل مینیجر رہا بینک میں جی۔ تو یہ کام کرنا پڑتا تھا کہ جو بینک میں بندہ آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے، تو تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا تھا۔ یہ اس میں جتنی بھی ایکسپرٹنیس آدمی چاہے کر سکتا ہے، یہ چہرہ شناسی ہو سکتی ہے۔ شہرت، عزت، دولت کس کو ترجیح دیتے ہیں زندگی میں؟ عزت سب سے بڑی چیز ہے، عزت۔ عزت ہو تو دولت اس کے ساتھ شہرت کو میں بہت زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں جی۔ آگے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہوں میں پیچھے سے پیچھے بیٹھنے والوں میں ہوں۔ یہ تو سرکار کی مہربانی ہے کہ انہوں نے آگے بٹھا دیا، ورنہ میں آگے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک رہی دولت کی، تو مالک نے کبھی تنگی نہیں دی۔ کچھ وقت آیا تھا تنگی کا، وہ سرکار کی نظر کرم سے ختم ہو گیا،
اس کے بعد بچے بھی ٹھیک ہیں. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ صرف ایک مصرع پڑھیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. جی. جب تک جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. جب تک ذوق یقین پیدا نہیں کریں گے جی آپ کو مسئلہ نہیں حل ہوگا. ویسے یہ ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں، یہ بالکل صحیح ہے. آپ نے بدلتی دیکھی ہیں؟ بدلتی دیکھی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میری جب پہلی ملاقات ہوئی میاں صاحب سرکار عالی مقام سے تو میاں جی نے میرا نام پوچھا. یہ پہلی ملاقات کا پہلا منٹ تھا. میاں جی نے میرا نام پوچھا. والد صاحب مجھے لے گئے تھے. میں نے نام بتایا تو تھوڑی دیر سوچ کے فرمانے لگے بھائی نہیں، آج سے تمہارا نام محمد عادل ہوگا. اللہ اکبر. یعنی اس سے پہلے آپ کا نام کچھ اور تھا؟ کچھ اور تھا. یہ میاں صاحب نے رکھا؟ یہ میاں صاحب اور پہلی ملاقات کا پہلا منٹ تھا. اس کے تقریباً کوئی ابھی بینک میں تھا میں، تو آپ کو پتہ ہے بینک میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. جی. تو میں یہ جنگ اخبار ہے نا جو جہاں جنگ کا دفتر ہے، جی جی، تو نیچے ایک برانچ ہے UBL کی، تو وہاں تھا میں. تو اخباروں میں ہر قسم کے ہاتھ دیکھنے والے، ستارے دیکھنے والے، نام دیکھنے نیومرالوجی فلانی سب آتے ہیں. تو وہاں پہ ایک صاحب آئے تو ایسے ہی مجھے نام پوچھنے لگے. تو انہوں نے میرا ذائچہ بنایا. وہ ذائچہ جب مجھے دے گئے تو میں نے پھاڑ کے پھینک دیا. لیکن انہوں نے دوسرے دن آ کے کہا اچھا میرے پاس رف ہے میں دیکھتا ہوں. ایک صاحب کو ساتھ لائے تو انہوں نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ کا نام تبدیل کیا گیا؟ ہو. میں نے کہا جی ہاں. انہوں نے تھوڑا اور سوچا، کچھ کیلکولیشن کی، کسی اللہ والے نے تبدیل کیا. اللہ اکبر. میں نے کہا جی ہاں. کہنے لگے وہ آپ کا نام اچھا ہے تھا لیکن آپ کے اوپر وہ بہت منحوس تھا. سبحان اللہ. اگر وہ آپ کا نام رہتا تو آپ ساری زندگی روتے رہتے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کا نکاح نامہ اس نام سے ہے یا اس نام سے ہے؟ ہو. تو میں نے کہا جی اس نام سے ہے. تو کہنے لگے اس نام سے ہوتا تو آپ کی گھریلو زندگی بھی تباہ تھی. اللہ اکبر. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے. ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. بتاؤ نا، ہم تو رلتے رہتے ساری زندگی. اگر سرکار کی ملاقات نہ ہوتی، نظر کرم نہ ہوتی، ساتھ نہ ہوتا تو ہم تو رلتے رہتے ساری زندگی. اور تسلیم صابری صاحب کا نام بھی میاں جی سرکار نے جی رکھا. یہ تسلیم احمد صابری ہمارے دادا مرشد کا نام ہے، اس سے مبارک ہے. اور انہوں نے پیر و مرشد کے نام پہ انہوں نے حضرت صاحب نے. رونا آتا ہے؟ رونا بہت آتا ہے جی. کیا کرتے ہیں؟ کس بات پہ رونا آتا ہے؟ اپنے گناہوں کو یاد کر کے آتا ہے جی کچھ رونا. اللہ. بہت گناہ گار ہیں بس. کوئی ایسا واقعہ سرکار کے حاضری کا جو یاد رہ گیا ہو، جو کہ آج تک یاد آتا ہو؟ کیونکہ جو بھی جاتا ہے اس کو ہر ایک الگ رنگ سے وہ رنگ نظر آتا ہے، وہاں ایک الگ ہی ذوق نظر آتا ہے. سب سے پہلے جب حج پہ گیا، حج ہو گیا تو مدینہ شریف میں رش بہت کم ہو گیا. میں جالی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس وقت بیٹھنے کی بھی اجازت تھی، اب تو کھڑے ہونے کی بھی نہیں ہے. تو میں بیٹھا رہا تو مجھے ایسا لگا کہ میں سو گیا ہوں. اور سو گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ سرکار سامنے ایک ڈائس ہے، اس پہ تشریف فرما ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا لکھنے کے پیڈ دو سائز کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا ہوتا ہے ایک بڑا ہوتا ہے. ایک بڑا ہوتا ہے. بڑے سائز کا پیڈ ہے آپ کے ہاتھ میں پین ہے. آپ فرماتے ہیں اچھا بھی تم بتاؤ کیا کام ہے تمہارا. جیسے جلدی میں ہے اور سب کو بھگتانا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں سرکار یہ اچھا ہاں ٹھیک ہے نہیں یہ نہیں، یہ ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے جو نہیں ہے. سرکار میرے پیر و مرشد کی لمبی عمر ہو. کتنی؟ میں ڈر گیا ہوں. کتنی؟ میں کیا کہوں کتنی ہے؟ میں کہا سرکار کوئی 50 سال اور. فرمایا نہیں 2 سال. 2 سال. اور بھی کچھ دنیاوی معاملے تھے. تو جس پہ سرکار نے ٹک لگایا وہ ہو گیا، جس پہ کراس لگایا وہ نہیں ہوا. اور جس دن میاں جی کا سوئم تھا اس دن مجھے یاد آیا کہ سرکار نے 2 سال فرمائے تھے، آج پورے 2 سال ہو گئے. پورے 2 سال.
آپ کی زندگی کا اثاثہ کیا ہے؟ محبتیں بانٹنا، خوشیاں بانٹنا، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا۔ یہاں 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کے سامنے، ان کی یاد میں، ان کے لوگوں سے جو ملتے جلتے ہیں، کہ میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، کبھی کسی کا مال کھایا ہو، کبھی کسی سے حصہ مانگ زبردستی لیا ہو؟ نہیں، یہ بہت، کیونکہ حضرت صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹا 2 کام نہیں کرنے، ایک تکبر نہیں کرنا، اللہ کی چادر ہے یہ، اور ایک کسی کا دل نہیں دکھانا۔ یہ 2 کام نہیں کرنا۔ میں کوشش کرتا ہوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے آج تک کبھی کسی کو ڈانٹا ہے؟ کبھی نہیں۔ یہاں کام کرتے ہوئے کتنا بڑا نقصان ہو جائے، میں نے کہتا اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، یہی کہتا ہوں نا میں صلاح الدین، اچھا بیٹا کوئی بات نہیں۔ پسندیدہ کتاب؟ پسندیدہ کتاب بیٹے قرآن پاک سب سے پسندیدہ کتاب ہے، لیکن میرے والد صاحب بھی پڑھا کرتے تھے، پیر و مرشد میاں صاحب سرکار عالی سید عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے، اور مجھے بھی تقریباً 49 سال ہو گئے دلائل الخیرات میں پڑھتا، دلائل الخیرات، اور وہ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے کہ جیسے آج پیر ہے تو پیر کے والے دن اللہ کے نام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، تو سرکار کے نام ہے سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر اسم مبارک کے ساتھ وہ پڑھا جاتا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں بڑا کہیں گہری وادی میں ہوں، بڑی سرسبز ہے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے جب وہ نام پڑھتا ہوں میں، اور پھر باقی پوری کتاب درود شریف کی ہے، تو ہمارا تو بخشش کا سہارا ہی درود شریف ہے۔ پسندیدہ شخصیت؟ میں اپنے پیر و مرشد سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت۔ آئیڈیل شخصیت؟ آئیڈیل۔ دعا پر کتنا یقین ہے؟ دعا کیا کر سکتی ہے؟ دعا سب کچھ کر سکتی ہے جی، بس صدق دل سے مانگیں اور اس یقین سے مانگیں کہ اگر وہ پوری نہیں ہو رہی تو وہ جمع ہو رہی ہے آگے کے لیے جمع ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جتنے بھی برے ہو جاؤ، جتنے بھی گناہگار ہو جاؤ، لیکن جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری سنوں گا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ نعت خوانی سے آپ کا شغف ماشاءاللہ؟ وہ جب سلسلے میں آئے ہیں جی تو ظاہر ہے پھر وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ تو شعر و شاعری سے بھی تو کون سے پسندیدہ شاعر ہیں؟ شاعر ماشاءاللہ سارے ہی اچھے ہیں، نعت خوان نعت گو شاعر جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بہت سے بڑی قریبی دوستی بھی رہی، سلام دعا بھی رہی، لیکن پروفیسر اقبال عظیم صاحب ہیں ماشاءاللہ، پروفیسر تھے لیکن آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، تو ان کا ایک شعر ہے کہ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، ہائے ہائے ہائے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ تو نعت گو شاعر اچھے ہیں، نعت خان بھی سارے اچھے ہیں۔ نعت کا ذوق تو سب کو ہوتا ہے، نعت کا شعور اس زمانے میں کتنا ضروری ہے؟ نعت کا شعور ضیاء بیٹا بات یہ ہے کہ ہم نعت کو کہیں اور لے گئے ہیں جی، وہ خلوص نہیں رہا، اس میں پیسہ پروفیشنلزم بہت شامل ہو گیا ہے، پیسہ بہت ہے، جو لوگ نذرانے دے رہے ہیں اس کی طرف شعر جاتے ہیں، اسی طرف اشارے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جیسے بڑے بڑے نعت خان تھے، قصوری صاحب تھے، اعظم چشتی تھے، اور وہ قاری زبید رسول اللہ ماشاءاللہ آنکھیں بند کر کے پڑھا کرتے، قصیدہ بردہ شریف آنکھیں بند کر کے، کہ کون کیا نذرانہ دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا۔ آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ ہاتھ اٹھا لو، دونوں ہاتھ اٹھا لو، بھائی اگلا بندہ بیمار ہے، تکلیف ہے، ہاتھ میں کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ ہاتھ اٹھوائے جا رہے ہو، کوئی نعت پوری نہیں پڑھنی، 1-2 شعر پڑھنے ہیں، اب اس کے پڑھ رہے ہیں، تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت تو سرکار کی تعریف ہے، تو تعریف کرنے کا صحیح طریقہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے تاکہ بے ادبی کا ذرا سا بھی شائبہ نہ ہو۔ رویوں میں ناپسندیدہ چیز کیا ہے آپ کے نزدیک؟ میں رویوں میں منافقت بہت کو بڑا سمجھتا ہوں، کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے کسی کی تعریف کر رہے ہیں اور جیسے ہی وہ بندہ اٹھ گیا ہے
کوئی تو آپ پیچھے اس کی برائی کرنا بالکل ناپسندیدہ ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ہی منافقت ہے، مجھے یہ بالکل پسند ہے۔ زندگی کیا ہے آپ کے نزدیک؟ زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا نام ہے، اسی کا نام زندگی؟ اسی کا نام زندگی۔ وہ مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ ایک واقعہ میرے ساتھ شیئر کیا تھا، دبئی میں آپ جب تشریف لائے تھے تو ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں آپ کو دودھ پلایا تھا۔ دودھ پلایا، بالکل جی، بالکل پلایا تھا۔ وہ کیا واقعہ تھا ہمارے ناظرین کے لیے؟ واقعہ یہ تھا جی کہ اب میں اور دو بھائیوں کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا جی، ایسے ہی بیٹھے خیال آیا کہ آج سرکار کے در پہ بیٹھ کے نا، تو باب جبریل کے سامنے بیٹھ کے، تو وہیں سے رستہ جاتا ہے سامنے، وہ اصحاب صفا کا تھلا ہے، جی جی، تو وہیں پہ دروازے پہ بیٹھیں گے تو ایسا ہی ہو جیسے کہ سرکار اندر تشریف فرما ہے اور کتا باہر بیٹھا ہوا ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، تو باہر بیٹھ کے روزہ کھولیں گے۔ آئے ہائے ہائے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ ایک کالم نگار نے یہاں پہ لکھا ایک دفعہ کہ صاحب میں مدینہ پاک میں حاضر ہوا جی، رمضان میں، تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں آپ کی ٹانگوں کو لپٹ جائیں گے اور ضد کریں گے کہ ہمارے دسترخوان پہ بیٹھو، اتنی محبت۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھی۔ بہرحال میں چلتے چلتے باب جبریل پہ پہنچا، میرے قدم وہاں رک گئے، میں وہاں بیٹھ گیا، تو مجھے خیال آیا کہ ایک دن وہ بھی تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آپ ذرا پتہ کروائیں کہ باہر کوئی مسافر تو نہیں ہے، آئے ہائے ہائے، باہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ تو پتہ کروانے پر چلا کہ جی ایک مسافر بیٹھا ہے، تو سرکار کے سامنے دودھ اور کھجوریں رکھی گئی تھی، تو سرکار نے وہ دودھ کا گلاس جو ہے وہ بھجوا دیا کہ اس مسافر کو دے دو۔ تو وہ لکھنے اور کالم نگار لکھتا ہے کہ میں بھی بیٹھ گیا کہ شاید میں بھی مسافر ہوں تو آج مجھے بھی آئے گا، تو اس خیال سے میں رونے لگ گیا کہ سرکار مسافر تو میں بھی ہوں، آئے ہائے، تو مجھے بھی دودھ پلائے آج۔ اب وہاں اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے دودھ وغیرہ، جی آپ نے دیکھا، جی جی، سوائے پانی کے اور کچھ نہیں جاتا، یا کھجوریں جاتی ہیں۔ روزہ کھلنے سے عین 10 منٹ پہلے ایک بندہ اندر سے ایک بوتل لے کے آیا ہے، آئے ہائے، اس نے کولر پہ سے گلاس اٹھائے ہیں، اچھا، گلاس الٹے ہوئے ہوتے نا، جی جی، وہ اٹھائے اس نے، اور ہم اگلی صف میں بیٹھے تھے، لیکن بس وہ وقت کے ساتھ ساتھ رش بڑھتا گیا تو ایک صف ہمارے آگے بھی بن گئی باب جبریل میں۔ اس نے 2-3 آدمیوں کو وہاں دودھ ڈال کے دیا اور پیچھے آ گیا، اور پیچھے آ کے اس نے ہم جو 2-3 آدمی تھے ہم کو بھی دیا، 2-4 اور کو بھی دیا، اور دودھ ڈال کے، اور وہ رکھ کے گلاس جو باقی بچے اس نے رکھے اور بوتل لے کے وہ اندر چلا گیا۔ اب آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دودھ پلایا ہے، دودھ ادھر مانگا اور ادھر بھجوا دیا ہے، سامنے پڑا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو لباس پہنتے ہیں عربی لوگ، اس سے وہ اگر دسترخوان سے پھلانگتے ہیں جی جی، تو اکثر گلاس میں ان کا وہ لگ جاتا ہے، جی جی، کپڑا، کندورا، ہاں، تو وہ میں اب اس کو گلاس کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ کہیں گر نہ جائے یار، ہائے ہائے ہائے، کہیں گر نہ جائے، 10 منٹ رہتے ہیں روزہ کھلنے میں، اگر یہ گر گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ، 10 منٹ گزرے، اس سے ہم نے روزہ کھولا۔ آج کل نفسا نفسی کا دور ہے، اور بابا آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی نوجوان نسل کہہ لیں یا آج کے دور کا جو انسان ہے وہ سٹریس، ڈپریشن اور ہر وقت ایک الجھن کا شکار ہے۔ کون سی ایسی دوائی ہے یا کون سا دلوں کو مانجنے کا کوئی ایسا طریقہ ہے جو اپنا لیا جائے، جو سکون حاصل ہو جائے اور بالکل امن اور ہر لمحہ سکون سے گزرے ہر بندے کا، اور وہ یہ اس ڈپریشن اور سٹریس سے نکلے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سکون حاصل کرنے کے لیے، سٹریس دور کرنے کے لیے، میں تو کہتا ہوں اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد سے اوپر کوئی علاج نہیں۔ آپ اللہ کی یاد کریں، اللہ کے قریب ہوں، آپ کی
پریشانیاں بھی دور. یہ حالانکہ دیکھیں زندگی میں پریشانیاں بھی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ آزماتا بھی ہے. جتنا کوئی قریب ہوتا ہے, سرکار کسی نے عرض کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میں سرکار میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. بھائی سوچ لو. ہاں جی. دوبارہ عرض کی کہ سرکار میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اور فرمایا سوچ لو. تیسری دفعہ پھر یہی اس نے عرض کی. فرمایا پھر فقر کے لیے تیار ہو جاؤ. فقر کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ کی راہ میں آتی ہے, لیکن سکون سوائے اللہ کی یاد سے, اللہ کی قرب سے اور سکون نہیں ہے کہیں بھی, اور اللہ کے رسول کے علاوہ. ڈرتے ہیں؟ جی ڈرتے ہیں, بالکل ڈرتے ہیں. کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ کسی کا دل دکھانے سے ڈرتا ہوں میں بہت. مجھے حکم بھی یہی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے. کامیابی کا راز آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میرے نزدیک جو لفظ کامیابی ہے وہ ہر بندے کی کامیابی الگ ہے. ہر ایک کی کامیابی. ایک بندہ دنیا کی بہت دولت اکٹھی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ اکٹھی کرتا ہے, کامیاب ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے. جی جی. تو ہر بندے کی کامیابی الگ ہے. اور ایک مسلمان کو تو کامیابی صرف اپنے نبی کی محبت سے ہے, آپ کی آل کی محبت سے ہے, ان کی عزت اور عظمت بیان کرنے سے ہے. اسلام مکمل ضابطہ حیات, نو ڈاؤٹ. آج کے دور کا تقاضا کیا ہے کہ کون سی اس میں ایسی چیز اپنا لی جائے, جو ایک چیز جس کی آج سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ اصل میں مسلمانوں میں بہت زیادہ تفرقہ پھیل گیا ہے. نفسا نفسی کا, جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ نفسا نفسی کا عالم ہے. ہم اس سے وہ جو اصل روح ہے دین کی, اسلام کی, کہ جی اسلام ضابطہ حیات ہے, آپ یہ بتائیں کہ ہم کون سے ضابطے پہ عمل کر رہے ہیں؟ یہ بات ہم کسی ضابطے پہ عمل نہیں کر رہے. ہم ضابطے پہ عمل کر کے تو دیکھیں, انشاءاللہ ہم بہتر ہو جائیں گے. جب لوگوں نے کیا ہے تو دنیا کو فتح کیا ہے. ہم نے وہ ضابطے سارے چھوڑ دیے ہیں. ہم غریب کو, یتیم کو پوچھتے نہیں ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ غریب کو, یتیم کو پیسے دو. آج مغرب میں غیر مسلم لوگ جو ہیں وہ سارے کر رہے ہیں. آپ کی زندگی میں شہنشاہ ولایت, زہد الانبیاء, حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی زندگی میں ان کا کتنا عمل دخل ہے؟ وہ کیا ہیں آپ کے لیے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, اس لیے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہے. آپ کے لیے کیا ہے؟ میرے لیے تو وہ سب کچھ ہے. اللہ, سب کچھ ہیں. دیکھیں سارے جو ہمارے سلسلے کے پیران نظام ہیں جی, وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہیں. لیکن بابا صاحب جو ہیں وہاں میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے میں اپنے گھر میں آ گیا. میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں اور مجھے اپنا گھر ہی لگتا ہے. وہ میں سمجھتا ہوں شاید بابا صاحب کی ذات مجھ سے نکل جائے تو میں کچھ نہیں, میں ختم ہو جاؤں. ویسے تو میرے پیر و مرشد کا مجھ پہ بہت کرم ہے, جیسے آپ کو بتایا ہے. جی, انہوں نے بڑی مہربانیاں کی ہیں. اتنی کی ہیں کہ خود کو ضرب دوں تم سے لا تعداد, وہ جو مجھ سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤ. تم جو مجھ سے نکل جاؤ تو صفر ہو جاؤ. تو میں تو صفر ہوں. پیر و مرشد کا, پیران نظام کا صدقہ ہے کہ آج اولاد بھی ہے, اولاد اچھی بھی ہے, نیک بھی ہے, عزت والی بھی ہے, شہرت والی بھی ہے, سب کچھ ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, پیران نظام کی محبتیں, عظمتیں ڈالے, اسے قائم و دائم فرمائے. آمین. اب تو مجھے ہر وقت خیال رہتا ہے یہ بچے ہیں یہاں کام کرتے ہیں, مجھے ہر وقت ان لوگوں کا خیال رہتا ہے کہ یا اللہ ان کا بھلا کر, ان کا بھلا کر. آمین. پاکستان, ریاست پاکستان, مملکت پاکستان, آپ کے نزدیک کیا ہے پاکستان؟ پاکستان ہمارے لیے سب کچھ ہے. جی. اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اس لیے کہ کوئی بھی دنیا کا ملک ہم وہاں چلے جائیں, ہم 2 کلاس 3 کلاس اگر شہریت مل بھی جائے تو 2 4 5 درجے نیچے کے شہری ہیں ہم. جی. لیکن یہاں ہم 1 نمبر شہری ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے.
اور یہ وہ واحد ملک ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ لیا گیا ہے، حاصل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بس اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی لاج رکھے کہ اس کو ترقی عطا فرمائے، جس کے فاؤنڈر کا نام ہی محمد اور علی ہو۔ جی ہاں جی بالکل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کے لیے یہی ہے کہ جو دنیا کی اس وقت چکا چوندنی ہے اس کو چھوڑ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ سکون بھی ہوگا، تحفظ بھی ہوگا، آخرت بھی ہوگی، دنیا بھی ہوگی، سب بھی کچھ ہوگا۔ لیکن ہم نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے، ہم دوسرے راستے پہ چلے گئے جو غیروں کا، غیار کا اور غیر مسلمز کا جو طریقے ہیں ہم وہ اپنا لیے ہیں ہم نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے۔ وصال یار کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وصال یار کے لیے میری محبتیں 10 سال پہلے بھی تھیں، جی 10 سال کے دوران بھی رہیں، الحمدللہ، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ زندگی میں قائم رہیں۔ یہ پودا آپ کا لگایا ہوا ہے، الحمدللہ، الحمدللہ۔ قبلہ بہت شکریہ، اوکے، بڑی مہربانی ہے، آپ نے ٹائم اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تدیر ہمیشہ ہمارے سروں پر اسی طرح سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ آج میری سالگرہ بھی ہے، ہاں جی، آج آپ کا بالکل کیا کہنے کہ یوم سالگرہ پیدائش بھی ہے ہاں آپ کا، جی ہاں۔ اور دوستو آج قبلہ 74 ایئر، 74 بہاریں جو ہیں وہ الحمدللہ گزار چکے ہیں اور آج 75ویں شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہنستا مسکراتا صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ یہ جو دل ہوتے ہیں نا، یہ دھڑکتے تو ہیں، آپ اس کو ایک لوتھڑا سمجھتے ہیں، ڈاکٹر کی زبان میں یہ کچھ اور ہے، شاعر کی زبان میں یہ کچھ اور ہے، لیکن اولیاء اللہ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، دل کی بھی ایک پالش ہوتی ہے، اس کو پالش کرتے رہنا چاہیے۔ کیسے؟ یہ جو 4 دیواری ہے نا، میں آج بلکہ زندگی کے تقریباً کافی دفعہ میں یہاں ایام گزار چکا ہوں اور قبلہ کی صحبت میں گزار چکا ہوں الحمدللہ۔ میرے بڑے بھائی ہیں تسلیم احمد صابری صاحب، ہمارا تقریباً 20-22 سال کا ساتھ ہے، لیکن میں جب بھی آتا ہوں، جب بھی کسی بزرگ کی بارگاہ میں آتا ہوں، ایسے لگتا ہے جیسا کہ دل کو مانجا جا رہا ہے۔ آپ بھی کبھی آنکھیں بند کر کے بیٹھ کے دیکھیے گا، محسوس کریں گے، اکڑ ختم ہوتی ہوئی دکھے گی آپ کو۔ ڈاکٹروں کے پاس جائیں تو وہ جسمانی علاج کرتے ہیں، یہ وہ در ہیں جو روحانی علاج کرتے ہیں۔ روحانی علاج اگر نہ ہو تو یہ زنگ بڑھتا جاتا ہے اور بیماریاں کون سی پیدا ہوتی ہیں؟ اکڑ پیدا ہوتی ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے، میں آ جاتی ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ ان بیماریوں کو ختم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جایا جائے، بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھا جائے کہ یہ نظر سے آپ کی تمام بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ضرور ملتے رہیں۔ میں جلد حاضر ہوں گا ایک اور نئی شخصیت، نئی ملاقات کے ساتھ۔ تب تک اپنے دوست، اپنے فقیر ضیاء کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔